الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم سبحان اللہ. برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم سبحان اللہ. وجواهر الحكم سبحان اللہ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. في صحف مكرمة سبحان اللہ. مرفوعة مطهرة سبحان اللہ. بأيدي سفرة سبحان اللہ. كرام بررة. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ. أنا خاتم النبيين سبحان اللہ. لا نبي بعدي. سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا. سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. أحلم من أمتي معاوية. سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. يبعث الله معاوية يوم القيامة سبحان اللہ. فعليه رداء من نور الإيمان. سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. صاحب سر معاوية. سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. من أحبه فقد نجا ومن أحبه فقد هلك ومن أبغضه فقد هلك. سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صاحب سر معاوية من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. محترم سامعین، آج 21 رجب 1445 ہجری بمطابق 2 فروری 2024 جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی توفیق دے نال تساں ایمان آلیاں دے سامنے اللہ کے پیارے قرآن مجید دے وچوں چند آیات مبینات مدللات اللہ پاک نے مینوں تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائیے. سبحان اللہ. ذخیرہ احادیث وچوں اللہ پاک نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث مبارکہ اللہ نے مینوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائیے. ماشاء اللہ. دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں صحیح معنیٰ دے نال اخلاص و نیت دے نال حق اور سچ
آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بھائیو، اج 21 رجب دا دہاڑا ہے، کل 22 رجب دا دہاڑا ہے۔ کل 22 رجب کا دہاڑا ہے۔ پیارے بھائیو، ایک آڑ بنا کے لوگوں کے سامنے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے کنڈیاں دے نام بنا کے حلوہ تقسیم کیتا جاتا ہے 22 رجب کے دہاڑے۔ پوچھا جائے اج صبح صبح حلوہ پوڑی کیوں بنیندے پے ہو؟ جواب یہ ملتا ہے کہ اجوکے دہاڑے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی پیدائش، حالانکہ مسالک دے لحاظ نال امت اختلافات ہیں، لیکن حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ 22 رجب نو پیدا ہوئے نہ 22 رجب نو فوت ہوئے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے، خال المسلمین جانشین پیغمبر صحابی رسول امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دہاڑا ہے۔ انہاں دی وفات دی وجہ کر کے دشمنان صحابہ، دشمنان قرآن، دشمنان دین محمدی اپنی ہبڑاس کڈن واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات تے خوشی منائیں۔ اسی بھولے بھالے مسلمان بغیر تحقیق دے اسی انہاں دے نال شامل ہو گئے۔ ایک گل دی بڑی خوشی ہوتی ہے، ساڈے اکابرین علماء اہل سنت انہوں نے بڑی قربانی دیتی ہے۔ آج تو 30-40 سال پہلے 90% لوگ حلوہ پوڑی یعنی کنڈیاں دے وچ عام رواج بن گیا۔ الحمدللہ 70% ایسے لوگ ہیں جنہاں نو شعور آ گیا ہے، ماشاءاللہ۔ ہن انہاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات تے خوشی منائی جاتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس عنوان تے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج میں ایک نوے انداز نال گفتگو کرنی ہے، اور ان دے ثبوت، ان دے حوالے قرآن پاک دے وچ موجود ہیں۔ محترم ساتھیو،
سال پہلے یہ اپنا عقیدہ بنا لو، اللہ دا نبی جیڑا ہوتا ہے باویں آخر زمان پیغمبر ہوئے چاہے سابقہ انبیاء ہوئے، جیڑا اللہ دا نبی ہوتا ہے اگر جاگدا ہوئے اللہ پاک والو وہی آوے وہ بھی حق الیقین ہوندی ہے، کما حق ہوندی ہے۔ اگر وہ اللہ دا نبی خواب دے وچ کوئی نقشہ ویکھ لوے وہ بھی اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اج اے میری تقریر دا عنوان ہے، ماشاء دوبارہ پھر بات کر رہے ہیں اللہ نے جتنے نبی ہیں شریعت دے معاملے دے وچ جیڑا کام کر رہے ہوندے وہ اللہ دی وحی ہوندی ہے، اور حتیٰ کہ اللہ دے جتنے نبی ہیں اگر خواب دے وچ بھی کوئی کام کر رہے ہوندے وہ بھی اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دے دلائل قرآن پاک دے وچ موجود ہے، سبحان اللہ۔ زیادہ نہیں، بطور دلیل دے بطور حوالہ دے میں 3 دلائل پیش کر سکتا، اور تینوں واقعات انبیاء دے اور تینوں واقعات انبیاء دے خواب دے ذریعے نال ہیں اور اللہ دی وحی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ پاک نے جو خواب دے وچ نقشہ دکھایا ہے اللہ پاک نے اس کام نو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خواب دا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام نال جن دا ذکر 12واں سپارہ سورت یوسف دے وچ ہے۔ ایک خواب دا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہے جن دا ذکر 23 سپارہ سورت صافات دے وچ ہے۔ ایک خواب دا تعلق امام الانبیاء حبیب کبریاء ساقی کوثر شافی محشر امام الملائکہ امام القبلتین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہے، جن دا ذکر 26 سپارہ سورت الفتحہ دے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں حوالہ اس واسطے دے رہا ہوں دانشور لوگ، عقل مند لوگ، بصیرت والے لوگ، شعور والے لوگ الحمدللہ جو میں بیان کرتا اپنے گھر دے وچ جا کے تنہائی دے وچ اس حوالہ جات کو ویکھ دے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ قرآن پاک تا امت محمد مصطفیٰ امت محمدیہ واسطے سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہ 3 حوالے دے کے پھر آخر تے ایک حوالہ بخاری شریف دا میں پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خواب دکھایا گیا ہے۔ ڈائریکٹ میں اگر حوالہ پیش کرا لوگ آ سکتے ہیں یہ ایک خواب دا نقشہ ہے، اسی واسطے میں خواب دا نقشہ بخاری شریف وچ بعد پیش کرے سام۔ پہلے خواب دا نقشہ یوسف علیہ
والسلام دا سورت یوسف وچ پیش کرے سا اللہ نے اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے پھر نقشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سورت صافات وچ پیش کرے سا اللہ نے اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے پھر خواب کا نقشہ سورت الفتح 26 سپارے دے وچ پیش کرے سا پھر اللہ پاک نے اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے پہلے خواب کا تعلق بھی اللہ کے نبی دے نال ہے دوسرے خواب کا تعلق بھی اللہ کے نبی دے نال ہے تیسرے خواب کا تعلق بھی اللہ کے نبی دے نال ہے اور میرا عقیدہ ہے علماء اہل سنت والجماعت دا ہر ایمان والے دا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جڑا خواب ویکھدے وہ بھی اللہ دی وحی ہوتا ہے سبحان اللہ اور تینوں خواب پائے تکمیل تے پہنچے ہیں اور قرآن پاک دے وچ قرآن تو ود کے ہور ثبوت کوئی نہیں بے شک اگر قرآن تو بعد بھی کوئی بندہ ثبوت منگے وہ دوبارہ کلمہ پڑھے محترم ساتھیوں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خواب کا نقشہ دکھایا گیا ہے وہ دا ذکر بخاری شریف ہے ایک اور بات کرتا جاواں کچھ حضرات یہ بھی بات کر دیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار سبحان اللہ کہ جیڑی گل میں نہ کیتی ہوئے انہوں کوئی حدیث بنا کے میرے طرف منسوب کر کے پیش کرے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ وچ بناوے اس حدیث دے سہارے لے کے کچھ لوگ آتے نعوذ باللہ کہ من گھڑت حدیثہ بھی ہیں یاد رکھو اور بھی نشانیاں ہیں وڈی نشانی یہ ہے جیڑی حدیث من گھڑت ہو سی وہ قرآن دے نال مقابلہ کرے سی قرآن دے نال ٹکر لے سی قرآن دے الٹ چل سی جیڑی حدیث قرآن دے پچھو پچھو چلے وہ من گھڑت نہیں ہو سکتی بے شک سبحان اللہ میں اسی واسطے اللہ دے قرآن دیا 3 ایتاں دا حوالہ دے رہا ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ پاک دی مرضی ایک اور بات کرتا جاواں وہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے قاری صاحب آخر تے جیڑا تو خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیش پیا کرے نا یہ خواب قرآن وچ کیوں نہیں آیا میں بھی آکھ سکنا کم و بیش 1,44,000 یا 24,000 انبیاء ہیں کنا نبیاں دا نام قرآن چایا کنا نبیاں دا ذکر قرآن چایا ساریاں دا کیوں نہیں آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم یہ ضروری یہ ہے کہ جس نبی دا ذکر قرآن چاہے وہ مننا ہے کہ جن دا ذکر نہیں آیا وہ نہیں مننا پھر تو میں تیری گل منسا لیکن بعض ایسے انبیاء ہیں جنہاں دا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں لیکن تیرے اور میرے نبی نے فرما دیتا سبحان اللہ حدیث پاک دے وچ آ گیا اسی سونے نبی دے آنکھیں لگ کے من گئے ہیں تو اے حدیث بھی سونے نبی دے آنکھیں لگ کے من جا سبحان اللہ میں بخاری شریف دا حوالہ دے سا اگر بخاری شریف دے وچ اے حدیث نہ ہوئے پھر تا میں جھوٹا اگر بخاری شریف دے وچ حوالہ ہوئے اندہ شان ورود ہوئے پھر اپنے دل دے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی محبت بٹھالا اگر جنت جامنی دا سبحان اللہ بے شک یہ تمہیدی چند گلاں ہن جڑیاں دسنیاں ضروری ہن
بات دی سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد فرمایا دل آکھے تا چھوڑو سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد پہ فرمائندے نا سورۃ یوسف میں 12واں سپارہ ہے، اللہ پاک فرمائندے بین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا سبحان اللہ ماشاءاللہ احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سبحان اللہ اللہ پاک فرمائندے پہن او ویلا یاد کرو جس نے یوسف علیہ السلام نے بچپن اپنے ابا جی نو آکھیا ابا جی میں ستا پیا ہوں، میں خواب دے وچ ویکھیا ہے 11 ستارے تے ایک سورج تے ایک چند اے مینوں سجدہ پہ کریندے۔ اللہ دی شان ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام والد گرامی ہیں، اے بھی اللہ دے نبی ہیں، اے اکو بیادن قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سبحان اللہ اب تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیادن او میرا بیٹا یوسف اے جڑا خواب اللہ پاک نے تینوں وکھایا ہے ایندا ذکر اپنے بھراواں دے سامنے نہ کری، او مختلف طرح دیاں تدبیراں تے ہیلے تے بہانے کرے سن۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اس واسطے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ جڑا شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک خواب اللہ نے وکھایا بچپن دے وچ، سبحان اللہ مختلف اقوال ہیں، واقعہ سناونا مقصد نہیں ہے، دلیل دیونا مقصد ہے۔ اللہ دی شان ہے، بچپن دے وچ اللہ نے خواب وکھایا اور والد گرامی بیاد میرا پتر ایک ویلا آسی کہ اللہ پاک اس خواب کو پورا فرما دے۔ سبحان اللہ اللہ دی شان ہے، بچپن دے وچ خواب ویکھیا ہے، اگا جی میں علماء بیان کریں دن کھو دے وچ گئے، پھر مصر دے وچ قیدی بن گئے اور مصر دے بادشاہ بن گئے، کیونکہ اصل مقصد واقعہ سناونا نہیں ہے، دلیل دیونا سناو مقصد ہے۔ اللہ دی شان ہے، یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گئے، چلدیاں چلدیاں پھرا گندم لین واسطے آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا دویاں نوں ہی لے کے آؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے، انہاں دے یوسف علیہ السلام دے بھرا بھی آ گئے، یوسف علیہ السلام دی امی بھی آ گئی۔ اگاں چلدیاں 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 اللہ پاک خود قرآن پاک بیان فرمائندے پے، فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ سبحان اللہ ہن جس ویلے یوسف علیہ السلام دے ابا جی، انہاں دی امی جی، یوسف علیہ السلام دے بھرا جس ویلے مصر دے وچ آندے، اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد فرمیندے پے، فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جس لے یوسف علیہ السلام دے کول وہ داخل ہوئے، انہاں دے ماں پیو تے انہاں دے بھرا، وقال ادخلوا مصر
بھراواں تے ماں پیو نوں پیا دین داخل ہو جاؤ مصر یعنی شہر دے وچ انشاءاللہ آمینین اگر میرے اللہ پاک نوں منظور ہویا تے تساں امن وچ رسو سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ خواب بچپن وچ ویکھیا کم و بیش 32 سال تو بعد اللہ خواب پورا پہ کرے سبحان اللہ تے خواب پایا تکمیل تے پہنچیا کہ کوئی نہ پہنچیا پورا ہویا کہ کوئی نہ ہویا ثبوت کتھے اللہ دے قرآن دے وچ اللہ پاک خود قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندے پن ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا سبحان اللہ فرمایا ورفع ابویہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں پیو نو اپنے تخت اپنے نال بٹھا لیا جس نے اپنے تخت اپنے نال بٹھایا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا تے انہاں دے ماں پیو سجدے واسطے گر گئے سبحان اللہ بچپن دے وچ خواب ویکھیا کہ سورج تے چاند سجدہ پہ کریں دن 11 ستارے سجدہ پہ کریں دن اللہ پاک خود بیان فرمائندے پن فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا جس نے انہوں نے اپنے تخت اپنے نال ماں پیو نو بٹھایا ہے ماں پیو سجدے واسطے تھلے گر گئے اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے جس نے منظر آیا ہے یوسف علیہ السلام بول پہ کہ پیا دن وقال یا ابتی ھذا تعبیر رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس لئے ماں پیو سجدہ پہ کریں دیں جس لئے 11 بھرا سجدہ پہ کریں دیں اس لئے یوسف علیہ السلام بول کے پیا دن کہ پیا دن آدن ابا جی اے او خواب آئی جن دی آج تعبیر پوری ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا ابتی ھذا تعبیر سبحان اللہ اے تعبیر من قبل رؤیا یا من قبل جیڑی اس تو پہلے اللہ پاک نے خواب کے ذریعے نال مینوں وکھائی آئی قد جعلها ربی حقا میرا رب نے اسے سچا کر دکھایا ہے سبحان اللہ آپ بچپن وچ ویکھیا اوندا ذکر کتے قرآن ہے اور اللہ پاک نے اس خواب نوں پورا کر دکھایا کتے ذکر ہے قرآن ہے اگلی دلیل سن انشاءاللہ میں سارے دلیل اللہ دے قرآن دے وچوں دے ساں بارو گلاں نہ کرے ساں آپ توجہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے پہ انہاں دا بیٹا اسماعیل یہ چلن پھرن تے دوڑن دے قابل ہو گیا یعنی چست چلاک ہو گیا او بیٹا جس بیٹے واسطے ساری زندگی دعا مانگتے رہے ربی حبلی من الصالحین سبحان یا اللہ اللہ مینوں نیک پتر دے میرا بڑھاپا آ گیا چونکہ وقت ساتھ نہیں دے رہا میں تفصیلاً بات کرا اصل میرے بیان کرن دا مقصد ہے کہ میں دلائل پیش کرا تیرے سامنے حوالے پیش کرا تیرے سامنے اے اوہ پتر ہے جس پتر نو بڑھاپے دے وچ منگدے رہے حتیٰ کہ او ویلا بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے بہت بڑا واقعہ ہے انہوں نے آ کے خوشخبری دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ہن میں بھی بڈھا ہو گیا میری بیوی بھی پانچ ہو گئی ہے ہن سانو اولاد کیویں ہو سی اگوں فرشتے کہہ پیا دین اللہ پاک جنوں اولاد دیون تے آوے اللہ پاک سبباں دا محتاج نہیں ہے خود مسبب الاسباب سبحان اللہ توجہ کر ماشاءاللہ جس لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے چلن پھرن دے قابل ہوئے
اللہ پاک خود قرآن پاک وچ فرمیندے پئے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بڑا ایماندار بے شک سبحان اللہ اللہ دے قرآن دے حوالے ہومن اللہ دے قرآن دے دلائل ماشاءاللہ اے دے مقابلے وچ میں دویاں کتاباں نوں کہ ویکھاں بے شک کیویں لوگ منبر تے بیٹھ کے تڑلے نال نعوذ باللہ صحابہ دے نقص کڈیندے کمزوریاں کڈیندے او سجنا قرآن نوں وے قرآن کے پیار ہے سبحان اللہ توجہ کر اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آ بیان پہ کرندے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی شان ہے جیڑا وہ واقعہ بھائی یوسف علیہ السلام والا اتھے بھی انشاءاللہ آکھیا ہے بے شک دوبارہ پڑھا توجہ کریا ہے اتھے بھی انشاءاللہ آکھیا ہے اور اتھے بھی انشاءاللہ آکھیا ہے معلوم ہے ہویا جیڑی گل چنگی ہوئے وہ اسانو آکھنی چاہیے کیونکہ نبیاں دی عادت ہے ہر گل نال انشاءاللہ آتے ہیں سبحان اللہ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين سبحان اللہ یہ یوسف علیہ السلام بھی اپنے ماں پیو نو پیا دن تسی اس شہر وچ داخل ہو گئے ہو تانوں ہن امن ہو جاسی انشاء اللہ آمینین اگر اللہ پاک نے چاہا تے تسی امن وچ راسو سبحان اللہ ایک اور بھی دلیل سن لو ماشاءاللہ فرمایا جس نال بھی گل کرنی ہوئے پہلے انشاءاللہ کو بعد جا کو اے کام کرنا ہے بے شک اسی بھول کے آگ بہنے ہیں اے کام کرسائیں اگر اللہ نے چاہا نہیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کرے پہلے اللہ دا نام بعد اپنا کام اتھے دیکھو انہاں کیا کیا ہے انشاءاللہ آمینین اگر اللہ نو منظور ہویا تے تسا امانے چو سو انج نہیں آکھیا کہ تسا امن چوسو اگر اللہ نو منظور ہویا نہیں بلکہ پہلے اللہ دا نام لیا بعد وچ کام نو پیش کیتا ہے سبحان اللہ اس جگہ تے بھی ویکھ لو فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله سبحان اللہ اتھے بھی انشاءاللہ اتھے یوسف علیہ السلام پیاتے انشاءاللہ آمینین اتھے اسماعیل علیہ السلام پیاتے انشاءاللہ من الصابرین سبحان اللہ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا میرا بیٹا میں ستا پیا میں خواب وچ ویکھیا ہے میں تیری گردن تے چھری پیا چلائنا اللہ ہوں دس تیرا کے ارادہ فانظر ماذا ترى غور کر تو تیرا ان کے خیال ہے کہ بنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیادن قال یا ابت افعل ما تؤمر اپنی حکم کر چھوڑنا جڑا تو حکم ہویا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہویا اسماعیل علیہ السلام بھی اے نہیں گل کیتی
ابا جی وہ تو خواب آئی نہیں، اسماعیل علیہ السلام نے پتہ آئی باویں خواب آئی آیا تا نبی نو ہے اے تا حکم ہا تا آکھیا ہے قال یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی وہ کام کرو جیڑا تانوں خواب وچ حکم ہویا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ باقی رہی میری گل، میں تانوں پیارا تے بڑا لگدا لیکن ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب اگر میرے اللہ کو منظور ہویا تو میں صبر کرنا یعنی وچ ہوساں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتھے بھی نبی نو خواب آیا، اتھے بھی نبی نو خواب آیا۔ اللہ پاک اس خواب کا ذکر صرف ذکر نہیں کیتا بلکہ پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور میں دعا فرما برداری کیتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لٹا دیتا گیا ہے اور چھری چلاویں لگ گئے، جسلے چھری چلاویں لگے واقعہ بڑا بڑا ہے لیکن اصل میں نشان دے پیا کرنا، حوالے دے طور تے پیش پیا کرنا۔ ونادینا یا ابراہیم، سبحان اللہ اللہ پاک فرمائندے پہ اساں ندا دتی، اساں آواز ماری، ونادینا یا ابراہیم، فرمایا ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا کہ تحقیق وہ جو خواب دیکھا تھا ہم نے اس کو سچ کر دکھایا ہے۔ تو نے اس کو سچ کر دکھایا ہے، جو تو نے خواب کے اندر نقشہ دیکھا تھا۔ میری تقریر دی ابتدا بھی یہ آئی، نبیاں نے جیڑا خواب ویکھیا ہے اللہ نے انہوں پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ تیسری دلیل سنیا ہے سورت الفتح، سورت الفتح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پاک جا گئے۔ ایک ہجری، دو ہجری، ترے ہجری، چار ہجری، پانچ یا چھ ہجری دا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے خواب دے وچ نقشہ بکھایا ہے کہ نقشہ بکھایا ہے کہ میرے نال میرے اصحاب، میرے نال میری جماعت صحابہ اسی مکے گئے ودے ہیں، خانے کعبے دا طواف پہ کرنے ہیں، اسی حجر اسود دا بوسہ پہ لینے ہیں، اسی بیت اللہ وچ نماز پہ پڑھتے ہیں۔ ہن ہن تا مدینے پاک دے وچ لیکن خواب وچ نقشہ بکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ خواب وچ نقشہ بکھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، صحابہ نو آکھیا اے میرے صحابہ، نبی نو جیڑا خواب آوے وہ اللہ دی وحی ہوندی ہے، اس پورا ہونا ہوندا ہے، بھاویں وہ ساڈے واسطے کرفیو لائی ودے، ساڈا اُتے وجنا انہاں واسطے مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہو گیا آؤ چلیے، سبحان اللہ آؤ چلیے۔ واقعہ بہت بڑا ہے، خیر قصہ مختصر جا رہے ہم، رستے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا، پھر اگلے سال گئے، خواب پورا ہو گیا، خواب پورا۔ اللہ پاک خود قرآن پاک دے وچ ارشاد پہ فرمائندے پہ، فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ۔ سبحان اللہ اللہ دی شان ہے نا، یوسف علیہ السلام بھی یہ گل کیتی ہے، انشاء اللہ آمینین،
حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے یہ گل کیتی ہے انشاء اللہ من الصابرین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ گل پہ کریں دے انشاء اللہ آمینین. سبحان اللہ. معلوم ہویا باہیں وقت دا نبی بھی کیوں نہیں اگر اللہ پاک چاہے تو کام ہوتا ہے. ماشاءاللہ بے شک اللہ پاک چاہے تو کام ہوتا ہے. ایک دلیل اور بھی سن لو اتفاقاً آ گئی ہے. ماشاءاللہ 15واں سپارہ ہے سورت کہف ہے. مکے دے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے 3 سوال کیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل دسے سا کل کریں دیا کم و بیش 32 دن گزر گئے انتظار رہے کہ اللہ دی وحی آسی تو میں نالو دسے سا لیکن اللہ دی وحی نہیں آئی. جبرائیل امین نہیں آئے. ظالمہ نے تانے مارنے شروع کر دیتے قد ودعک یا محمد اے محمد تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے جیڑا تیرے طرف وہی بھیجدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھیں جو آنسو جاری ہو گئے. میں اپنے کول گل نہیں پیا کریندا سجنا اللہ دے قرآن دے وچ ثبوت موجود ہے. اللہ پاک نے جبرائیل امین نو بھیجا ہے. اللہ پاک نے کی وحی دے کے بھیجا فرمایا والا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا میرے محبوب جس لئے تواڈے کول آئے بیٹھے ہیں تواڈے تے سوال کرندے بیٹھے ہیں تساں انہاں نوں انج کیوں آکھیا میں کل دسے سا تساں انہاں نوں انج کیوں نہیں آکھیا اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہیں کل بتاؤں گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں قرآن پڑھدا بیٹھا تواڈے سامنے ماشاءاللہ حوالے دیندا بیٹھا. سبحان اللہ نوجوانوں گھر جاؤ قرآن پڑھو ویکھو تے ماشاءاللہ. اگر میری گلاں غلط ہوویں اگلے جمعے نہ آئے اگر گلاں چنگیاں ہوویں تو بڑی نام دا مستحق کہاں ماشاءاللہ. آپ کو چا سبحان سبحان اللہ. توجہ کر اللہ پاک قرآن پاک دے وچ بیان پہ کریں فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو واقعہ صاحب سچا کر دکھایا. انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن اور امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو کر رہو گے. سبحان اللہ. یہ 3 واقعات میں کتنے سنائے نا اللہ دے قرآن دے وچ. پیارے بھائیو میری بات کرن دا مقصد یہ ہے اللہ دا نبی خواب دے وچ بھی جیڑا کام کرے وہ اللہ دی سارے بولے تقریر ہون شروع کر دی سارے بولو ہاتھ. اللہ دا نبی خواب وچ جیڑا کام کرے وہ کہ ہوندا ہے اللہ دی وحی ہوندی ہے حکم خدا بندی. اور توجہ کر بخاری شریف دا حوالہ دے کے حدیث پڑھ. سبحان ہاں چھرے تا آپ چا سبحان. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف دے وچ ہم دوپہر دا ٹائم آئی ستے پے ہن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمشیرہ جنہاں دا نام ام ہانی ہے انہاں دے گھر صحن دے وچ ستے پے ہن. خواب دے وچ کے پے ویندے کہ میرے فوجی میرے صحابہ میرے مسلمان جماعت بحری بیڑے تیار پہ کریندے. اللہ دی شان خواب دے وچ نظارہ پیا دکھایا جا رہا ہے. اجے غزوہ بدر بھی نہیں لگا اجے غزوہ احد بھی نہیں لگا اجے غزوہ حنین بھی لگا وہ حد فتح مکہ دا موقع بھی نہیں آیا لیکن اللہ پاک اجے ہجرت دا ویلا بھی نہیں
نہیں آیا مکے دے اندر خواب دے وچ اللہ پاک نقشہ پہ وکھاندے کہ میرے فوجی جڑے ہیں میرے مسلمان جماعت جڑی ہے میری جماعت صحابہ جڑے ہیں درختاں نو چیر کے پھٹے بنا کے انہاں دے بیڑے بنا کے سمندراں دے وچ جا رہے ہیں دعوت و تبلیغ دا کام کرتے جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اسلام دا پیغام پہنچاون واسطے جا رہے ہیں قرآن دا پیغام پہنچاون واسطے جا رہے ہیں اللہ دی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لے اٹھے تا مسکراوے لگ گئے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ گئیاں آ کے پیا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر تہینا انہیں تسا ستے پیا ہے تسی اٹھے ہو تو مسکراویں لگے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں ام ہانی میں تیوں کہ دسا اللہ پاک نے خواب کے وچ مینوں نقشہ دکھایا ہے کہ میری جیڑی جماعت صحابہ ہے میرے جیڑے تابعدار ہیں میرے جیڑے حبدار ہیں میرے جیڑے میرے نال پیار کرن والے ہیں میرے تے مال مٹن والے ہیں یہ قرآن کا پیغام لے کے توحید کا پیغام لے کے میں نبی جو ہانا میرے ختم نبوت کا پیغام لے کے سمندراں نو چیر کے جزیرہ دے وچ جا کے دعوت تبلیغ پھیلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لے گل پہ کریں گے بخاری شریف دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ فرمایا ام ہانی یاد رکھ جیڑا اس بحری بیڑے کو تیار کر کے اونے وچ سوار ہو کے جاسی انہاں سارے دے اوتے جنت واجب ہو گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کتے ہے بخاری شریف دے وچ کتے ہے بخاری شریف میں اسے واسطے گل کیتی ہے یوسف علیہ السلام نو خواب آیا خواب پورا ہویا کہ کوئی نہ ہویا ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا خواب پورا ہویا کہ کوئی نہ ہویا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب آیا پورا ہویا کہ کوئی نہ ہویا یہ بھی حضور نو خواب آیا سبحان اللہ یہ بھی حضور نو ایو تے میں دلیل دیندا بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرمائندن اول جیشی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ فرمایا ام ہانی یاد رکھ جیڑا اس بیڑے نو تیار کر کے سمندراں نو چیر کے دعوت و تبلیغ پھیلاسی جیڑا اس بیڑے دے وچ شریک ہو سی جتنے بھی ہو سن انہاں سارے دے اوتے جنت واجب ہو گئی ہے سبحان اللہ جب گل ہور کرتا جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندے پہن اے علی تسا مکے دے لوگاں دیا امانتاں سنبھالو اور میں جا رہا ہوں صبح امانتاں دے کے تے میرے کو خدا مدینے آ جاؤ اے توجہ ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ کہ پیا دن کہ مینوں پکا یقین ہے اس ویلے تک مینوں موت نہیں آونی جس ویلے تک میں مدینے جا کے حضور نال ملاقات نہیں کرنی سبحان اللہ کیوں اس واسطے سچے نبی دی سچی بات ہے سبحان اللہ حضور فرما رہے ہیں کیا مانتا دے کے مینوں تو اٹھے آ کے ملنا ہے سبحان جس لئے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے حدیث ارشاد فرمائی ذہن حاضر ہے کہ کوئی سبحان اللہ تقریباً 8-9 سال دی ایک چھوٹی جی بچی بدی آئی غالباً اس بچی کا نام آئی بریرہ اس بچی نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے دعا کرو میں بھی اس بیڑے میں شریک ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی فرمایا تیری دعا بھی اللہ نے سنا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو ہجرت کر کے مدینے آ گئے 1 سال دوسرا سال تیسرا سال 10 سال کے بعد وصال فرما گئے ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آ گیا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا زمانہ آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا زمانہ آیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پہ لکھ دیں شام دے وچ کہ بیاتن امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں ہم درختوں کے پھٹے بنا کر ڈیرے بنائیں اور سمندروں میں ڈالیں اور ہم وہاں دعوت و تبلیغ پھیلائیں. اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم کام کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اور امیر معاویہ شام میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی کو فرمایا مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو کہ جس نے اس بیڑے میں شریک ہونا ہے تیاری کرو شام چلے جاؤ. دوپہر کا ٹائم ہے گلیوں میں آواز لگ رہی ہے. وہی لڑکی جس کا نام بریرہ تھا اس نے سنا اپنے خامد کو کہتی ہے جنت لینی ہے تو چھوڑ اس دنیا کو چھوڑ میرے ساتھ آ جاؤ. تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت قرآن قاری ابراہیم علوی صاحب. اگر جنت لینی ہے گھر بار چھوڑ حویلیاں چھوڑ کاروبار چھوڑ میرے ساتھ آ جا. اس نے کہا خیر تو ہے. اس نے کہا اعلان نہیں سن رہا. اعلان تو سنا ہے. کہا کہ میں اسی اعلان کی انتظار میں تھی. مجھے پکا یقین تھا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میں یہ اعلان نہیں سنوں گی. اس نے کہا خیر تو ہے. اس نے کہا آج سے کئی سال پہلے کم و بیش 40-45 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میری فوجیں بحری بیڑا تیار کر کے سمندروں میں جا رہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقط اوجب الجنہ. او مسلمانوں جو اس بیڑے میں شریک ہوگا ان پر جنت واجب ہو جائے گی. وہ بریرہ لڑکی کہتی ہے اس وقت میں چھوٹی بچی تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں. آج وہ دعا پوری ہو رہی ہے. آج وہ دعا پوری ہو رہی ہے. اور مسلمانوں تم مقتدی ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تمہیں کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 27 نمازوں کا. کیا خیال ہے مقتدی نماز پڑھے اسے 27 نمازوں کا ثواب ملے جماعت کی وجہ سے؟ امام کو نہیں ملے گا. امام کو نہیں ملے گا. کم و بیش امام کو 2700 نمازوں کا ثواب ملے گا کیونکہ وہ امام ہے. پھر مجھے بتانے دو وہ بریرہ لڑکی بحری بیڑے میں آ رہی ہے اس کے لیے تو بشارت ہے جو اس بیڑے کو تیار کر کے سپہ سالار بن رہا ہے جس کا نام امیر معاویہ ہے اس پر جنت کیوں نہیں واجب؟ نعرہ تکبیر شان رسالت شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ فعلی رداء من نور الایمان. او جناب دے لوگو سن لو قیامت والے دیوار معاویہ اس حال چسی کہ ان دے چہرے دے اوتے نور ایمان دی چادر ہوسی. سبحان اللہ. اللہ دے نبی دی حدیث ہے آپ صلی اللہ
معاویہ من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلکا۔ او کائنات دے لوگو، معاویہ میرا ہمراہ ہے، جیڑا ایدے نال محبت کرے سی او نجات پا جاسی، جیڑا ایدے نال بغض کرے سی وہ ہلاک ہو جاسی۔ اللہ دے نبی دی حدیث آئے نے سنتے یزید دی وجہ کر کے معاویہ نو پورا بھلا دے ہو۔ اللہ دے نبی نے کیا فرمایا، جیڑا معاویہ نال محبت کرے سی وہ کامیاب ہو سی، جیڑا بغض رکھ سی ہلاک ہو سی۔ پیارے بھائیو، انصاف نہیں دے رہا، کل 22 رجب کا دہاڑا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات کا دہاڑا ہے۔ امت مسلمہ تو ہاتھ جوڑ کے پیانا، دشمن مرن تک خوشیاں نہ کرو، کبھی اپنے بھی تو جاتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغض کرتے ہویا انہاں دی وفات تے خوشی دے کنڈے پکائے جاندے، مسلمان تو بھی شریک ہونے، دہاڑے قیامت دے میرے نبی دے سامنے کیڑے منہ نال پیش ہو سے سہارا لیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں۔ آخری بات کیا کرنا، امام جعفر صادق نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے نہ وفات پائیے، جوڑ کی نہ بڑھنائی، وہ جوڑ نہ بڑھا، پیدا ہوئے تو بڑھا موڑتا سیا کیا، جب وفات ہوئی ہو گیا موڑتا سیا کیا، اتنا تو وفات میرے معاویہ بھی بھئی ہوگی، تو خوشیاں مانے گا۔ اور دوسرا امام جعفر صادق اگر آکھنا ہے کہ کنڈے کرو، میں نے اتنا دس، امام جعفر صادق تا عراق دے وچ رہندے ہن، عراق دے لوگ تا عرب بولندے ہیں، عربی بولندے ہیں، اے لفظ کنڈے دے وچ دال پئی ہوندی ہے، دال تا عربی ہے کوئی دا، ماشاءاللہ دال عربی وچ ہے، چے عربی دے وچ ہے، پے عربی دے وچ ہے، غور کرو۔ امام جعفر صادق اگر آنکھیں نہیں آتا عربی بول کے آنکھیں نہ آتا، پنجابی اردو کے ہی پہ بول نہیں آئی، معلوم ہے ہو جا لفظ کنڈا کہ تیرے پیٹ دی مروڑ ہے، لفظ کنڈا اے جیڑا ہے تیری حوث ہے، لفظ کنڈا اے صحابہ اکرام دے بارے تو اپنے سینے ابڑاس کیا کہنا ہے۔ پیارے بھائیو، سارے ہاتھ جوڑ کے پیانا، کل 22 رجب کا دہاڑا ہے، کسی نے گھر کھیر پکی ہوئے، حلوہ پکا ہوئے، نیڑے نہ جمے آئے، وعدہ کریں دیو، یہ ہاتھ کھڑا کر کے تو وعدہ کریں، غیر آلے بھی ہاتھ کھڑا کریں، ویسو نہ ویسو تو ہاتھ کھڑا کرو، مسلمانوں تو سب ویسو ان ہاتھ کھڑا کروا کے نہ جتائیں، سارے ہاتھ کھڑا کریں، نہ جا سنا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔